ہاں جی، یہاں پہ ہم نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک تو جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ الف ہے، الف کے نیچے زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ زیر آ گئی ہے، اس الف کو ہم نے کیا بنانا ہے؟ حمزہ بنانا ہے۔ دوسری یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا کیوں ہے کہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ نون مشدد ہے، شد ہے جس کے اوپر آ جائے وہ اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون مشدد ہو گیا۔ اب نون مشدد پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نون اور میم پہ شد آ جائے تو نون اور میم پہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اس پہلے الف کو ہم نے حمزہ بنانا ہے، پھر حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر نون پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان فا ان نون زبر نا فا ان نا، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، اسی طرح آگے مکمل سبق سمجھنے کے لیے آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات کی بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سورۃ الانشراح کا علم نشرح کا دوسرا سبق، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ واو گول ہے، ٹھیک ہے۔ واو ہمیشہ گول ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے جو عربی کا واو ہوتا ہے وہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے، اور جو اردو کا واو ہوتا ہے وہ دانتوں سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے واو کو پہ ہونٹ گول کرنے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا، آگے رو ہے، رو کے اوپر کیا آ گئی؟ زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ رو کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے اس رو کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ رو زبر رو ورو، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم نے فا پڑھنے لگے تو آگے دیکھا ہے کہ عین ساکن ہے، ساکن کیسے؟ عین کے اوپر یہ کیا آ گئی؟ دال ما چھوٹی سی جزم، اس کو جزم کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر یہ آ جاتی ہے تو اس کو ساکن کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے والا حرف ہوگا وہ اس کے ساتھ ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ فا کو عین کے ساتھ ہم نے ہر صورت پہ ملانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ فا عین زبر فا، ٹھیک ہے۔ ورفع، اب ہم نے یہاں پہ نہ تو جھٹکا لگانا ہے نہ اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جھٹکے سے مراد کیسے نہیں پڑھنا؟ فا ایسے نہیں کرنا، اور کھینچنا بھی نہیں ہے جیسے فا، ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے عین کی آواز نکالنی ہے نارمل آواز سے، ورفع، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نون، نون کے اوپر زبر ہے، آگے الف۔ ہاں جی، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ نون الف زبر نا ورفعنا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ جو لکھا ہوا ہے یہ ادھر کو جو آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں لام، ٹھیک ہے، اور یہ آگے جو ہے وہ تو کاف بالکل صاف واضح سے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کی اپنی اپنی زبر ہے، کوئی جزم نہیں کوئی شد نہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو آرام سے بغیر ملائے پڑھنا ہے۔ لام زبر لا، کاف زبر کا، لا کا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے رال، رال کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، رال کو سختی کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا، رال کی آواز زا کی ہرگز نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگلے حرف پہ کیا آ گئی؟ جزم آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کاف کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ تو ساکن کا مطلب ہے کہ پچھلے والا حرف جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ملے گا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذال کاف زیر رو پر ہے، کوئی رو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، رو زبر والی ہو یا پیش والی ہو اس کو پر کرتے ہیں، یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ رو زبر رو، ذکر رو، کاف زبر کا، ذکر رو کا۔ ہاں جی، وقف ہو گیا یہاں پہ۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وقف کی صورت میں آخر والے حرف کو کون سا حرف ہو؟ متحرک ہو۔ متحرک مطلب جس کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ زبر زیر پیش خود کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت جس کے اوپر آئے گی تو وہ حرف کیا ہو جائے گا؟ متحرک ہو جائے گا۔ ہاں جی، وقف کی صورت میں اب ہم نے متحرک حرف کو ساکن کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ آگے وقف، ذکر راک، ذکر راک، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کسی کو نہیں ہلانا کیونکہ یہ کاف ہے، ہلانے والا حرف نہیں ہے۔ اگر قوف ہوتا تو اس کو ہم نے ہلانا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے فا کے اوپر آگے زبر، فا پہ زبر ہے، آگے ہے الف، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں کہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم نے حمزہ کو نون کے ساتھ ضرور ملانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شد آ گئی ہے۔ شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ بھی اپنے پچھلے حرف کو اپنے ساتھ ضرور ملاتا ہے۔ تو دوسری بات ہم نے یہاں یہ دیکھنی ہے کہ نون مشدد ہے، نون کیا ہو گیا؟ مشدد ہے، یعنی کہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے تو نون مشدد ہو گیا۔ تو نون اور میم پہ شد آ جائے تو نون اور میم پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ اب ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ حمزہ نون زیر ان، فا ان، ٹھیک ہو گیا، نون زبر نا، فا ان نا، میم زبر ما۔ ہاں جی، آگے عین کے اوپر جو زبر ہے، آگے جب دیکھا ہے تو آگے لام کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے وہ لام کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ عین کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ عین لام زبر عل، معل۔ آگے ہے عین کو سین کے ساتھ ہم نے ملانا ہے کیونکہ سین ساکن ہے، سین کے اوپر جزم آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ عین سین پیش عس۔ آگے دیکھیں، آگے ہے رو، رو کے نیچے کیا آ گئی؟ زیر، رو زیر والی ہمیشہ باریک پڑی جاتی ہے۔ شروع میں ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے، جب اس کی فائنل آواز نکلے گی پھر ہم نے اس کو باریک کر دینا ہے۔ رو زیر ری، جو ری ہے نا اس کو ہم نے روی نہیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ری عس ری، معل عس ری، ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، آگے دیکھیں یا کے اوپر پیش آئی ہے، جب ہم اگلے حرف کو دیکھا ہے تو وہ ہے سین ساکن، سین کے اوپر آگئی جزم۔ اب ہم نے یا کو سین کے ساتھ ملانا ہے سدھ کی آواز نکالتے ہوئے۔ یاسین پیش یوس، ٹھیک ہے، یوس۔ رو کے اوپر تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے یعنی رو زبر والی ہے، پیش والی ہے، تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے۔ اب ہم اس کو موٹا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ رو کیا ہے؟ تنوین والی ہے، آگے رو کے اوپر تنوین ہے، آگے حمزہ جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ہے، تنوین پہ ہم نے غنہ ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ رو دو زبر رون، غنہ بھی نہیں کرنا، موٹا کرنا ہے، غنہ ہرگز نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ رون یوس رون۔ آگے وقف، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب دو زبر والا یعنی تنوین والا وقف ہو تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو زبر ہو تو اس کے ساتھ الف ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وقف کی صورت میں ایک زبر کو ہٹا دینا ہے، پیچھے ایک زبر اور الف رہ جائے گا، تو وہ ہم نے پڑھا ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ آگے وقف یوس رو، یوس رو، ٹھیک ہو گیا۔
ہاں جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے. امید ہے کہ آج کے سبق کی بھی آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی. تو چلیے اب ہم اس کا کیا کرتے ہیں، روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ، روانگی کے ساتھ، اور سبق کو بھی روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں. آئندہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم سبق شروع کیا کریں گے نا، تو جیسے اعوذ باللہ سبق کا ہم نے اجرا کرنا ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ بسم اللہ ایک دفعہ ہم سمپل پڑھا کریں گے، اور اس روانگی کے ساتھ ہم اعوذ باللہ بسم اللہ کو روانگی کے ساتھ پڑھا کریں گے. ہاں جی، تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانشراح مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.